السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ادریس الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ۔ آج کے ویلاگ کا آغاز کرنے سے پیشتر آپ نے ابھی بھی لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب کریں اور اپنا لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کا ویلاگ بیسیکلی میری ایک سیریز ہے، مطلب اس موضوع پہ پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ کیے ہوئے ہیں کہ زندگی کیسے گزاریں۔ تو اب بنیادی طور پہ زندگی اتنے تنوع ہیں، زندگی میں اتنی مطلب شیڈ ہیں، اور زندگی مطلب جس طرح سے ہے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں، تو اس کو مطلب 2-4 لفظوں میں بتا دینا شاید اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ بہت سو لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ نہ ہوگی۔ تو اس لیے اس کو میں نے بلکہ سیریز کی صورت میں پروگرام بنایا ہے، اور اس کی پلے لسٹ بھی میں علیحدہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اس موضوع پہ اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں اپنا جو ہے ڈائمنشن ملے۔ تو آج ایک اینگل سے مطلب زندگی کو کیسے گزاریں اور نئے زاویے سے آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں پیسے بچانے کی بجائے پیسے کمانا سیکھیں۔ مطلب یہ بات بڑی عام سی لگتی ہے، اس عام سی بات کو سمجھنے میں بھی شاید لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ مطلب ہر چیز کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، مطلب چاہے ہیومن باڈی ہے، چاہے وہ کوئی گاڑی ہے، چاہے کوئی آٹو موبائل ہے، چاہے کوئی بائک ہے، مطلب اس کو مینوفیکچرر نے اپنی ایک اسپیسیفیکیشن کے تحت بنایا ہے۔ وہ کتنا وہ بوجھ کیری کرے گی، اس میں کتنی ٹینڈنسی ہوگی کہ وہ بیئر کر سکے سٹریسز کو اور شاکس کو۔ اچھا، اسی طرح ہمارا جو کریٹر جو اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے بھی انسانی باڈی کو تخلیق کیا ہے۔ انسانی باڈی مطلب ایک بڑی کمپلیکس اب تک کی جو دنیا میں تخلیق ہیں ان میں ہے۔ مطلب بظاہر یہ بہت ڈیلیکیٹ بھی ہے اور بظاہر یہ بہت پاورفل بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں دنیا میں طاقتور ترین انسان بھی ہیں، دنیا میں کمزور ترین انسان بھی ہیں۔ ہماری باڈی میں کچھ باڈی کے پارٹس ایسے ہیں جو بہت زیادہ طاقت کے حامل ہیں، بہت زیادہ کچھ پارٹ ایسے ہیں جو بہت ڈیلیکیٹ ہیں۔ تو مطلب جب ہیومن اسپائن کو دیکھ لیں کہ اس نے اتنی طاقتور ہے کہ اس نے پوری باڈی کو سپورٹ کیا ہوا ہے، اور یہ اتنی ڈیلیکیٹ ہے کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ جو جرک یا جو سٹریس ہے یہ بیئر نہیں کر سکتی، اور اس پہ جو ہے مسائل آ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بعض اوقات وقت کی کمی، وقت بچانے کے سلسلے میں، یا ہم جو ہے پیسے بچانے کے چکر میں بھی ہوتا ہے، ہم ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جو ہم اپنے استعمال کی چیزوں پہ اور اپنی باڈی کے بارے میں ہم کوئی ایسے ڈیسیجن لے بیٹھتے ہیں جو وقتی طور پہ تو ہمیں بڑے سازگار لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ مطلب کہیں ہم نے آنا جانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو اپنے سواری کے ذریعے ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو اس سے مستفید ہوں۔ اور پاکستان میں میجارٹی لوگوں کے پاس بائک ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بائک نہیں ہے، سائیکل ہے، اور کچھ ایسے ہیں اس آبادی کے فریکشن میں جن کے گاڑیاں ہیں، اور گاڑیوں کی بھی مختلف نوعیت کی اپنی اس کی ڈائمنشن ہے۔ اب بات آتی ہے جب ہم ریسورسز کی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ریسورسز کو میکسیمائز یوز کرتے ہیں، تو مطلب ہمیں گھر کی کوئی چیز خراب ہو جائے یا کوئی چیز ہمیں نئی لینی ہو، تو مطلب جیسے فریج ہے، ٹی وی ہے، LCD ہے، اور ڈیپ فریزر ہے، AC ہیں، ان کی اپنی مطلب ڈائمنشن ہے، ان کو کیری کرنا۔ مطلب مائکرو ویو اوون ہے یا سمپل اوون ہے، واشنگ مشین ہے، یہ ہوم اپلائنسز ہیں، مطلب جو ایک کامن استعمال میں آتی ہیں، ان کی اپنی مخصوص ڈائمنشن ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان کی ڈائمنشن ہمارے سسٹم سے ریلیٹ نہیں کرتی ہیں، مطلب یا تو وہ اس کی وڈتھ میں ایشو آئے گا، یا اس کی جو ہے لینتھ کا ایشو آئے گا، یا وہ اس کی اندر جو سیٹ ہے اس پہ وہ صحیح طریقے سے نہیں آ سکے گی، یا وہ ڈگی میں نہیں اس میں آ سکے گی، بظاہر اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا۔
اچھا بعض چیزیں بظاہر ایسی ہوتی ہیں جو اتنی جو وزنی ہوتی ہیں لیکن ان کا حجم اس نوعیت کا ہوتا ہے. تو میں لوگوں کی کیا بات کروں، میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، اپنی ایک بیوقوفی کا واقعہ شیئر کرتا ہوں. یہ کوئی 6-7 سال پرانی بات ہے. وہ گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو 5 بوری سیمنٹ کی ضرورت پڑی. تو اب کہ سوچا کہ یار کیا وہ بوری جو ہے وہ لوڈر پہ رکھوا کے بھجوائی جائے. تو میں نے کہا چلو ایک گاڑی ہے یار، گاڑی کی اس میں گاڑی میں لے لیتا ہوں. اب بجائے میں وہ شاید کچھ سیناریو یہ تھا کہ وہ لوڈر اس وقت میسر نہیں تھا تو دیر لگ رہی تھی، تو میں نے ٹائم بچانے کے چکر میں نے کہا یار اس کو ڈگی میں رکھ دو. اچھا اس وقت میری وزڈم نے مطلب یہ سوچا ہی نہیں کہ یار 5 بوری جو سیمنٹ ہے یہ جو میں گاڑی کی ڈگی میں رکھوا رہا ہوں تو یہ کوئی 200 کلو گرام کا وزن ہے. تو یہ 200 کلو گرام کا وزن جو ہے یہ ڈائریکٹلی میں کمانیوں پہ ڈال رہا ہوں تو کیا ہوگا. جب وہ بچے نے مجھے کہا کہ آپ نا سیٹ پہ نہ رکھوائیں، آپ اس کو ڈگی میں نہ رکھوائیں بلکہ سیٹ پہ رکھوائیں. لیکن میں نے کہا نہیں یار وہ سیٹ گندی ہو جائے گی، تم ڈگی میں رکھ دو. اب وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. 1 کلومیٹر کے فاصلے میں گاڑی کی طبیعت بشاش ہو گئی. اور مجھے پھر اگلے کئی دنوں میں محسوس ہوا کہ گاڑی ایک سائڈ سے کچھ جھکی ہوئی ہے. پھر میں نے مستری کے پاس گیا، اسے میں نے ساری بات بتائی. اس نے سپرنگز جو ہے وہ جب دونوں کو کھلوا کے دیکھا تو سپرنگز کی لینتھ میں فرق پڑ گیا تھا. یعنی ایک سپرنگ جو ہے وہ کچھ زیادہ کمپریس ہو گیا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ریڑھ پہ میں نے کتنا دینا تھا، شاید 100 روپیہ 200 روپے، اور مجھے اسپرنگ کی کاسٹ کتنا خرچہ دینا پڑا. تو یہی حال ہمارے. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ موٹر بائک ہے. اچھا یہ ایک بڑا تجربہ جو نا اکثر میں نے دیکھا ہے یہ خواتین کے ساتھ، وہ خاص طور پہ بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے. پتہ نہیں شاید یہ بھی ہے کہ وہ بھی لگتا ہے کہ فری میں آئی ہوئی ہے. تو بظاہر آپ کو لگتا ہے وہ فری میں آئی ہوئی ہے، تو اس کی جو مینٹیننس کاسٹ آپ ساری زندگی برداشت کرتے ہیں وہ شاید آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ آپ نے کتنی بیئر کیا. مطلب میں نے اکثر دیکھا کہ جی لوگ جو ہے نا وہ ٹی وی، LCD، مائکرو ویو اوون یا اس نوعیت کی کوئی چیز جو ہے وہ بیگم کو پکڑا دیتے ہیں بائک کے اوپر. تو بیچاری اس سیٹ پہ وہ اگر دونوں طرف ٹانگیں بھی رکھ کے بیٹھ جائے تو کیا اپنے آپ کو آنے والے جرک سے یا جھٹکوں سے بچائے گی یا اس چیز کو کیری کرے گی. اچھا اس طرح پوسچر پہ دباؤ پڑتے ہیں، اور پوسچر پہ دباؤ پڑتے ہیں تو عام طور پہ جب اپنی آپ باڈی کو اسٹریچ کر کے بیٹھتے ہیں تو لا محالہ آپ کی باڈی کے جو پارٹس ہیں اس پہ ایک انڈیو سٹریس پڑتا ہے. اچھا وہ اگر ریپیٹڈ سٹریس پڑتا ہے، اور اس نوعیت کی جو سٹریسز ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی یعنی اسپائن سے بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کے کام اگر بار بار کرائے جائیں تو آپ کو آنے والی زندگی میں آگے جا کر اس بیماری کے اوپر جو خرچہ کرنا پڑے گا وہ آپ کو شاید کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ آپ نے اس وقت کے 100 روپے جو بچائے تھے یا 200 روپے بچائے تھے یا 300 روپے بچائے تھے، یا کسی نے بڑے اسکیل کے شہر پہ جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں اسپینڈنگ زیادہ ہوتی ہوں. تو میں تو ایک سمپل ایک ایوریج سٹی کی بات کروں، ہو سکتا ہے جو بگ سٹیز ہیں جہاں ڈسٹنسز زیادہ ہوتے ہیں، کراچی، لاہور ہے اور پشاور بھی ہے اور اسلام آباد، راولپنڈی ہیں، تو مطلب ایٹ دی موسٹ آپ کتنا ایکسپینس بیئر کریں گے اس کی کیریج پہ، جو آپ کو زندگی بھر اس ڈیزیز کو سیٹل کرنے کے لیے خرچہ کرنا پڑے گا. تو مطلب بجائے اپنی سوچ کو آپ اس منظر نامے میں اڈاپٹ کرنے کی بجائے اگر آپ اپنی لائف کو بھی سیکیور رکھیں اور اپنی باڈی کو بھی سیکیور رکھیں اور آپ کے پاس جو سواری ہے اس کو بھی اس کی متعینہ حد کے اندر استعمال کریں، تو آپ کی باڈی، آپ کی وہیکل بھی شاید بہت عرصہ اچھی مطلب طریقے سے چلے گی. اور اگر آپ محض پیسے بنانے کی بجائے اتنی دیر میں یہ سوچیں کہ یار 200 کیا، 2000 کیا، 20,000 کیا، 2 لاکھ کمانے کا سوچیں، تو اپنی لائف میں وہ مومنٹ جب آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کر سکتے ہیں تو آپ پیسے بچانے کی بجائے پیسے کمانے پہ فوکس رکھیں. کیونکہ پیسے بچانے کی جو اپروچ ہے یہ پیسیمسٹک ہے، یہ ڈیفینسو اپروچ، یہ ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے. آپ کتنے پیسے بچا لیں گے، لیکن اگر آپ ایگریسو
سٹانس اپنائیں، اگریسو اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کریں تو آپ پیسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ آج ایک چھوٹا سا لیڈرشپ گپ شپ کے ساتھ ہاؤ ٹو لیو لائف کی سیریز میں پیسے بنانے کی بجائے پیسے کمانا سیکھیں۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔